سورۃ بقرہ آیت نمبر 60 اور 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ عزیز الحکیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ ربینہ اکمل بنت بلقیس غفار آپ تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 60 اور 61، تلاوت اور ترجمہ اور اس کے بعد لفظی ترجمہ اور پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا یعتدون۔ ترجمہ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، تو اس پتھر سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہر کے صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، میسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ تاکہ آپ کے لیے تفسیر کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ تو ہم نے کہا تو مار، اضرب مار، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنی لاٹھی کو، پتھر پر، حجر کہتے ہیں پتھر، فَانْفَجَرَتْ چنانچہ بہہ نکلے،
من ہو اس میں سے اسنتا عشرتا عینا 12 چشمے قد علما پہچان لیا کلو اناس مشربہم تمام لوگوں نے اپنا اپنا کھاٹ کولو تم کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے ولا تاسو اور نہ تم پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر لہٰذا تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یخرج کہ وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما وہ جو تم بیت الارض اگاتی ہے زمین من بقلہا اپنی ترکاری و قصائہا اور ککڑی و فومہا اور گندم و عدسہا اور مسور و بصلہا اور پیاز قال موسیٰ نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو الذی اس چیز کو ہوا جو ادنا حقیر ہے ادنا ہے بالذی بجائے اس چیز کے ہوا جو خیر بہتر ہے اہبتو تم اترو مصرن کسی شہر میں وَإِنَّ لَكُمْ تو بے شک تمہارے لیے ماں وہی ہے جس کا سال تم نے سوال کیا وزور بت اور مسلط کر دی گئی علیہم الذلت ان پر ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباءوا اور وہ پھرے بے غضب من اللہ غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے ذالک بأنہم یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ کانوا تھے یکفرون کفر کرتے بآیت اللہ کی آیتوں کے ساتھ ویقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے ذالک یہ اس سبب سے بما کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانوا اور وہ تھے یہتدون حد سے تجاوز کرنے والے بنی اسرائیل صحرائے سینا میں تھے اس جگہ جہاں انہیں سائے اور غذا کی شدید ضرورت تھی وہاں پانی کی بھی سخت ضرورت تھی سائے اور غذا کا بندوبست ہوا تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی عدم دستیابی کا شکوہ کر دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی تو حکم ملا اس چٹان پر اپنی لاٹھی ماریں موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو چٹان سے 12 چشمے جاری ہو گئے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کی اولاد کا ایک الگ قبیلہ تھا یوں بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے 12 ہی چشمے جاری کر دیے تاکہ ہر قبیلہ اپنے چشمے سے سیراب ہو اور پانی کی وجہ سے باہمی جھگڑے کے امکانات ختم ہو جائیں اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس طرح سے فرمایا ہے سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 160 میں فرمایا گیا اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا تھا اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو اپنا عصا اس پتھر پر مار اس نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے تب ہر قبیلے نے اپنا کھاٹ جان لیا اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے گرم و خشک اور صحرائی زمین کو بنی اسرائیل کے لیے قابل رہائش بنانے آگ برساتی سورج کی شعاؤں سے بچنے کے لیے ابر کو سائبان بنانے غذا کے طور پر آسمان سے من و سلوہ اتارنے اور پینے کے لیے چٹان سے 12 چشموں کی صورت میں پانی جاری کرنے جیسے عظیم انعامات سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک ہی تقاضا کیا کہ وہ زمین میں فساد نہ کریں یعنی احکام الہی کی دل و جان سے پابندی کریں اور حد الوسیع اس کی نافرمانی سے اجتناب کریں ہمارے ہاں عمومی طور پر چوری ڈاکے لوٹ مار قتل و غارت گری اور ایک دوسرے کے حقوق کے غصب ہی کو زمین کا فساد سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ زمین میں فساد کا صرف ایک پہلو ہے زمین میں فساد کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور اس کے احکام پر عمل نہ کرنا ہے
کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا اور اس کی نافرمانی کرنا زمین میں فساد کا باعث ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نماز کا ترک کر دینا، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، روزے نہ رکھنا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنا، عزت و عظمت کی حفاظت نہ کرنا اور اپنی مقررہ حدود سے تجاوز کرنا وغیرہ سارے امور فساد فی الارض کی صورتیں ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے زمین کے امن و سکون کو خراب کرنے کا باعث ہیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو نصیحت کی گئی کہ یہ خداداد نعمتیں جو تمہیں مہیا کی گئی ہیں ان کی قدر کرنا اور اللہ کے حکام کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد کے مرتکب نہ ہونا، اس سے جہاں تم نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے وہاں غضب الہی کا نشانہ بھی بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار انعامات اور احسانات سے نوازا۔ ان نعمتوں کے ساتھ انہیں مکمل آزادی اور فراغت بھی حاصل تھی۔ جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے، وہ جہاد کی تیاری کر کے اپنا کھویا ہوا مقام اور عزت و اقتدار حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور من و سلوہ کی صورت میں ملنے والے پرندوں کے گوشت اور صحرا کی فطری خودرو چیزوں کا جو ان کی صحت کے لیے بہترین غذا تھی شکوہ شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے، ہمیں روزانہ یہی کچھ کھانے کو ملتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مسلسل ایک ہی کھانا کھا کھا کر ہم اکتا گئے ہیں، اب مزید اس کھانے پر صبر ممکن نہیں۔ اب ہمیں خوراک کے طور پر زمینی پیداوار سے حاصل شدہ ترکاریاں، ککڑیاں، دالیں اور لہسن و پیاز ملنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو چیزیں تمہیں یہاں سے بلا مشقت مل رہی ہیں وہ ان سے بدرجہ بہتر ہیں جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر یہ چیزیں تمہیں کھیتی باڑی کی مشقت کے بعد ہی حاصل ہوں گی۔ لیکن بنی اسرائیل اپنے مطالبے سے باز نہ آئے۔ جب وہ اصرار کرنے لگے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے ان سے کہہ دیا، اگر تم یہی کچھ چاہتے ہو تو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں اور دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ سراسر کفران نعمت اور غرور و تکبر پر مبنی تھا، چنانچہ وہ ان نعمتوں سے محروم کر دیے گئے اور ہمیشہ کے لیے غضب الہی اور ذلت و مسکنت ان کا مقدر بن گئی۔ بنی اسرائیل جس ذلت و خواری اور غضب الہی کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مبتلا ہونے کی دو وجوہیں ذکر کی ہیں۔ اول یہ کہ وہ آیات الہی کا کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ بنی اسرائیل ان سب کے مطابق کام کرتے تھے۔ آیات الہی کے کفر کی ایک صورت یہ ہے کہ حکام الہی میں سے جو حکم یا عقیدہ اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف ہو، اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ کسی بات کے متعلق مکمل یقین اور علم رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، پوری ٹھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی جائے اور حکم الہی کی ذرا بھی پرواہ نہ کی جائے۔ تیسرے یہ کہ ارشاد الہی کے معنی و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل دیا جائے۔ دوم یہ کہ وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس قدر دلیر اور سرکش تھے کہ دنیا کی سب سے نیک ہستیاں بھی ان کے پنجہ ستم سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ انہوں نے جب اپنے مفادات اور خواہشات کے درمیان انبیاء کو حائل ہوتے دیکھا تو انہیں تنگ کیا، اذیت پہنچائی، پیٹا اور بے شرمی کی تمام حدیں عبور کرتے ہوئے بعض انبیاء کی جان تک لے لی، جیسا کہ سیدنا زکریا، ان کے بیٹے سیدنا یحییٰ اور دیگر کئی انبیاء علیہ السلام ان کے ہاتھوں قتل ہو کر شہادت کے بلند مقام پر فائز ہوئے۔ اور تو اور امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہی یہود کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا سبب وہ زہریلا کھانا تھا جو خیبر میں یہود نے دھوکے سے آپ کو کھلا دیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بیماری میں فوت ہوئے، اس میں آپ نے فرمایا، عائشہ، میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہا جو میں نے یہود کے ہاتھوں خیبر میں کھایا تھا، اور اس وقت میں اس زہر سے اپنی رگے جاں کٹتی محسوس کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس کے انبیاء تک وہ قتل کرنے سے نہیں چونکتے تھے۔ اتنے بھیانک کاموں کی جرت ان میں کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو سبب بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گاہے گاہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہی رہتے تھے، وقتاً فوقتاً گناہوں کے مسلسل ارتکاب سے معصیت اور نافرمانی ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی تھی،
اور اس نے آیات الہی کے ساتھ کفر اور انبیاء کے قتل جیسے بڑے گناہوں پر انہیں آمادہ کر دیا۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک گناہ برابر دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، یہاں تک کہ آیات کے ساتھ کفر تک لے جاتا ہے۔ علامہ بیضوی فرماتے ہیں کہ چھوٹی اطاعت بڑی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے اور چھوٹی معصیت بڑی معصیت کی طرف پہنچا دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اخوے اسیاں نے انہیں رفتہ رفتہ آیات الہی کے ساتھ کفر اور قتل انبیاء تک پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں کو معمولی سمجھنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور اس کی سنگینی کو بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ واضح کیا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو، کیونکہ یہ آدمی کے ہاں جمع ہوتے رہتے ہیں جہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یوں مثال دی کہ جیسے کچھ لوگ ایک جنگل میں ٹھہرے اور کھانے کا وقت ہو گیا تو ہر آدمی گیا اور کھانا پکانے کے لیے ایک ایک لکڑی اٹھا لایا، جہاں تک کہ انہوں نے ایک بڑا جھنڈ اکٹھا کر لیا، یعنی بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں، ہر آدمی ایک ایک لکڑی اٹھا کر لایا تو پھر ایک بہت بڑا جھنڈ اکٹھا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آگ جلائی اور کھانا پکا لیا۔ ان بڑے جرائم کے ارتکاب کا دوسرا سبب یہ تھا کہ وہ ہر کام میں حدود الہی سے تجاوز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے منع کردہ امور سے باز رہا جائے اور حکم کردہ امور کو اسی طرح بجا لایا جائے جس طرح ان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں اپنی طرف سے کسی قسم کی کمی و بیشی نہ کی جائے۔ اگر ممنوعات الہی سے اجتناب نہ کیا جائے یا احکام الہی پر عمل تو کیا جائے، لیکن اس طرح نہ ہو جس طرح مطلوب ہے، یا اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی کر دی جائے، تو یہ سب انداز اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہودی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ احکام الہی سے تجاوز کا یہ جرم ان کو آیات الہی کے ساتھ کفر اور قتل انبیاء پر آمادہ کرنے کا باعث بنا۔ خلاصہ کلام یہ کہ گناہوں کو معمولی سمجھنے اور حدود الہی سے تجاوز کرنے کا اثر یہ ہوا کہ یہودی آیات الہی سے کفر کرنے لگے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے۔ پھر اس کفر اور انبیاء کے قتل کے نتیجے میں ان پر غضب الہی اترا اور وہ ذلیل و خوار اور محتاج ہو گئے اور حکومت و ریاست سب کچھ ان سے چھن گیا۔ یہود کے بڑے بڑے جرائم کے نتیجے میں ان پر ہمیشہ کے لیے ذلت و خواری مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ صحابہ و تابعین نے یہود کی اس دائمی ذلت اور خواری کے مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر سمجھے جائیں گے، چاہے کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو جائیں۔ جس کے ہاتھ لگیں گے وہ ان کو ذلیل کرے گا۔ یہ ہمیشہ دوسری قوموں کی غلامی میں رہیں گے، انہیں ٹیکس ادا کریں گے اور کبھی ان کو قوت و اقتدار حاصل نہیں ہوگا، سوائے دو صورتوں کے جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، یا اسلامی حکومت کو جزیہ ٹیکس دے کر ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ دوسرے یہ کہ اسلامی حکومت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں یا پھر کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی انہیں حاصل ہو جائے۔ ان کے علاوہ اس دائمی ذلت و خواری سے بچاؤ کا کوئی اور ذریعہ اور راستہ نہیں ہے۔ فلسطین میں یہودی ریاست اسرائیل کے قیام سے بعض لوگ شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قرآنی تصریحات کے مطابق تو یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہیں ہوگی، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ فلسطین میں نہ صرف یہ کہ ان کی باقاعدہ حکومت قائم ہو چکی ہے بلکہ کئی دہائیوں سے بدستور قائم ہے۔ عام لوگوں کے لیے اس شبے میں بڑا وزن ہے، وہ ظاہر بینی پر اعتماد کرتے ہوئے اسے قرآنی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ عالمی حالات سے واقف ہیں اور عالمی طاقتوں کی ستم گیریوں سے آگاہ ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام قرآنی تعلیمات کے خلاف نہیں بلکہ قرآن مجید کی صداقت کی دلیل ہے، اور اس کا قیام قرآنی تصریحات کے عین مطابق ہے۔ اس لیے کہ اسرائیل کا قیام خود یہودی طاقت سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ بعض یورپی عیسائی قوتوں، برطانیہ، فرانس وغیرہ اور امریکہ کی پشت پناہی سے اس کا حصول ممکن ہوا ہے۔ ان یورپی طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے وسط میں اسرائیل کے نام سے اپنی ایک چھاؤنی بنائی ہے جس کا کنٹرول یہودیوں کو سونپا ہے اور اسے یہودی مملکت کے طور پر متعارف کرایا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ یہودی مملکت نہیں بلکہ امریکی مملکت ہے
جو امریکہ کی خطیر مالی و اسلحی امداد کے سہارے قائم ہے، یہ اپنی ذاتی طاقت و قوت کے بل بوتے پر ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ ان بڑی طاقتوں نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے اس سلطنت کو وجود بخشا ہے۔ اس لیے جب بھی اسرائیل کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو امریکہ فوری طور پر اس کے دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے اور مالی و جانی ہر طرح کی مدد اسے فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل واشنگٹن کی ہدایت ہی پر اسلامی ممالک کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اور جب جواب میں اسلامی قوتیں کارروائی کرنا چاہتی ہیں تو امریکی و یورپی حکومتیں اسرائیل کی مکمل حمایت کرتی ہیں اور ہر طرح سے اسے بھرپور دفاع فراہم کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا قیام تاحال برقرار ہے۔ اب تک عربوں کی اسرائیل سے 4 جنگیں ہو چکی ہیں۔ چاروں جنگوں میں اسرائیل کو اپنے سرپرستوں کی مکمل حمایت حاصل رہی ہے، حتیٰ کہ آخری جنگ یوم کپور جو نہر سوئز کی بحالی کے لیے مصر، شام اور پاکستان نے مشترکہ طور پر اسرائیل کے خلاف اکتوبر 1973 میں لڑی، اس میں بھی اسرائیل کو شکست اور رسوائی سے امریکہ ہی نے بچایا تھا۔ تب اگر امریکی منافقت کار فرما نہ ہوتی، امریکہ اپنا طیارہ بردار بحری جہاز جزیرہ نمائے سینا کے شمال میں بحیرہ روم میں نہ پہنچاتا اور امریکی سیارے اسرائیلی افواج کی رہنمائی نہ کرتے تو اسرائیل کی شکست کے ساتھ شاید فلسطین کا قصہ بھی حل ہو جاتا۔ لیکن امریکی امداد سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مصری صدر انور سادات نے یہ کہہ کر جنگ بندی قبول کر لی کہ ہم اسرائیل سے لڑ سکتے ہیں مگر امریکہ سے نہیں لڑ سکتے۔ پھر 5 سال بعد مصر نے اسرائیل کے وجود کو بھی تسلیم کر لیا۔ اسرائیل کے متعلق یہ حقائق قرآن مجید کے اس ارشاد کی مکمل تائید کرتے ہیں کہ یہودی اللہ تعالیٰ یا لوگوں کی پناہ کے بغیر عزت اور اقتدار حاصل نہیں کر سکتے۔ آج ان کا یہ اقتدار لوگوں کی پناہ عیسائی قوتوں کا مرہون منت ہے۔ جب یہ طاقتیں اپنا دست مدد اٹھا لیں گی یا مسلمان بھرپور ایمانی غیرت اور قوت سے لیس ہو جائیں گے، تب اسرائیل کا وجود بھی خاک میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد